اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث فضائل رمضان ہے، اور رمضان ہی کے متعلق چھٹی چیز جس کا لحاظ ہر روزہ دار کو رکھنا ہے اور ضروری بھی فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ روزہ کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی چاہیے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نہ معلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلہ میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے۔ وہ شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا تو ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے، یعنی گنوائے جائیں گے۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، تیرے راستہ میں قتال کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے سو تمہیں کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، جو بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں اس کو ہم ٹٹولے پرکھیں کہ کہیں اس میں ریا تو نہیں ہے، دکھلاوا تو نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نہ کہ ریا اور دکھلاوا اور شہرت کے لیے۔
ایسے ہی ایک عالم کو بھی لایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلہ میں کیا کارگزاری ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علماء کہیں، لوگ علماء کہیں، سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند کو بلایا جائے گا، اس سے انعامات الہی شمار کرانے کے بعد اور اقرار کر لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے چھوڑا، میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ! اس لیے میرے محترم دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہر کام میں للہیت ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں جو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ نکالیں گے، فطرہ نکالیں گے، تو اخلاص ہونا ضروری ہے، اس میں للہیت ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ چیز نکال رہے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے لیے نکال رہے ہیں، دکھلاوا نہ ہو، ریا، نام، نمود، شہرت نہ ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بد نیتی کے ثمرات ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لیں، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا چاہیے۔ امر آخر اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ، امر آخر ہے، اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں، مصیبت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں، تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر ہے۔ خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و خرام نیست، بس یار شوہا است بتاں را کا نام نیست۔ یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ضروری ہے، خاص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7واں چیز بھی اضافہ فرماتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزہ کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزہ میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے۔
اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہر حال میں ہمارا انتظام کرے گا، ہر حال میں اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو پالے گا، اس کا یقین پیدا کرنا ہے۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادا دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے۔ مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہیں، ہم لوگوں کو ان امور کی ہوش کرنا بھی بے محل ہے، اور اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام، آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتراز کرنا ہے، آنکھ کا روزہ لہو لعب کی چیزوں سے دیکھنے سے احتراز کرنا ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے یعنی دنیا کی محبت سے خالی رکھنا ہے، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز کرنا ہے۔ اس لیے آئیے میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ بھی بالکل پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔